آج سے قریب 900 سال پہلے کروسیڈرز نے جیروسلم حاصل کیا اور مسلم دنیا اس وقت بھی ڈیوائیڈڈ تھی، اور پھر ایک شخص اٹھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، جس نے کروسیڈرز کو ہرا کر جیروسلم حاصل کیا اور ایک ایسا لشکر دیا جو آج بھی ریلیونٹ ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک مسلم کردش لیڈر تھے، ایوبید کیلیفیٹ کے فاؤنڈر اور سیریا اور ایجپٹ کے سلطان۔ 1187 میں انہوں نے کروسیڈرز کو ہرا کے جیروسلم حاصل کیا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جیتے کیسے؟ اس وقت بھی مسلم دنیا بہت ہی ڈیوائیڈڈ تھی۔ ایجپٹ فاطمید کیلیفیٹ کے انڈر تھا، سیریا میں الگ رولرز سے، اور عراق میں عباسی کیلیفیٹ کا انفلوئنس تھا، اور لوکل ایمپرز آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور اسی ڈویژن کی وجہ سے کروسیڈر اسٹیٹ لگ بھگ 90 سال تک سروائیو کر گئے۔ اور صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے کروسیڈر سے نہیں بلکہ مسلم ڈویژن سے لڑائی کی۔ انہوں نے 1169 میں ایجپٹ پر کنٹرول لیا اور فاطمید کیلیفیٹ کو ختم کر کے ایجپٹ اور سیریا کو یونائٹ کر کے ایک سینٹرلائزڈ آرمی بنائی، اور تب جا کے بیٹل آف ہیتن میں کروسیڈرز کو ڈیسیزیولی ڈیفیٹ کر کے جیروسلم حاصل کیا۔ تو اس کہانی کا سب سے بڑا لیسن ہے یونٹی۔ صلاح الدین ایوبی خود ایک کردش لیڈر تھے، لیکن ان کی آرمی میں ترکس، کردز، عربز اور دوسرے مسلم گروپس بھی تھے، اور یہ صرف عرب یونٹی نہیں تھی، یہ مسلمز کی پولیٹیکل یونٹی تھی۔ اینڈ ناؤ فاسٹ فارورڈ ٹو 900 ایئرز لیٹر، آج جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو اکثر الٹا منظر نظر آتا ہے۔ مسلم کنٹریز برے طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہیں اور اکثر ریلیجین کانفلکٹس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایون آج ہم یہ رپورٹ سنتے ہیں کہ یو ایس اے اور اسرائیل کردش فورسز کو ایران کے خلاف عام کرنے کی پلاننگ کر رہی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ وہی پرانا گیم ہے، ڈیوائیڈ اینڈ کانکر، اینڈ دیٹ از یوزلی صلاح الدین ایوبی کی ہسٹری صرف ایک پاس نہیں ہے بلکہ ایک لیسن ہے۔ بلکہ اسلام میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ ڈویژن ہمیشہ نہیں رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلیڈ ٹائٹنگز دی تھی کہ مسلم امہ پھر سے ایک لیڈر کے انڈر یونائٹ ہوگی، who will be no other than امام مہدی۔ جس طرح سے صلاح الدین ایوبی نے مسلم کنٹری کو یونائٹ کر کے کروسیڈرز کو ڈیفیٹ کیا تھا، اسی طرح امام مہدی آئیں گے اور وہ اس ظلم کے دور کو ختم کریں گے۔ یہ ایپسٹین فائلز اور اسرائیل جتنی بھی کوشش کر لیں، اور اس وقت جو ہم پیلسٹائن میں آپریشن دیکھ رہے ہیں اور ایران اور مڈل ایسٹ کے پورے ریلیجن کے خلاف پلاٹنگ چل رہی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ لیکن بات یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے امام مہدی کے آنے کا انتظار نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے ان کے لیے راستہ تیار کیا تھا۔ اینڈ وی ایز ون مسلم امہ آر سپوزڈ ٹو ڈو دا سیم۔ آپس میں لڑ کر ہم بس خود کی کمزوری بن رہے ہیں۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے کریکٹر اور اپنی یونٹی کو تیار رکھنا ہوگا۔ اگر وہ دجال کے آنے کے لیے اسٹیج سیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پریپیئر رہنا ہوگا، کیونکہ الاقصی کی فتح امہ کی یونٹی سے جڑی ہے۔ سو لیٹس بی دا جنریشن دیٹ یونائٹس۔ ہمیں وہ جنریشن بننا ہوگا جو اس چیز کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرتی ہو۔